جناب خطیب الکبریٰ بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آج ہماری یہ 10ویں مجلس ہے تفسیر سورہ لقمان کے سلسلے میں، اور وہ 10 نصیحتیں جو جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے فرمائی ہے، وہ تقریباً تمام ہو رہی ہے 10 نصیحتیں. 8 نصیحتیں ان کی ہم نے پڑھ لیا ہے. آج اس آیہ کریمہ میں 2 نصیحتیں اور ہیں جو جناب لقمان حکیم اپنے فرزند سے فرما رہے ہیں. واقصد فی مشیک، کہتے ہیں میرے لال چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیزی سے چلو اور نہ بہت سلو اور آہستہ چلو، درمیانی جو ہے راستہ اختیار کرو. میانہ روی چلنے میں، یہ ادب ہے چلنے میں. واغضض من صوتک، اور جب گفتگو کرو تو اپنی آواز کو دھیمی رکھو، آہستہ رکھو، بہت بلند آواز سے بات نہ کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں جناب لقمان حکیم ان نصیحتوں کے بعد قرآن نے، میں نے عرض کیا ان نصیحتوں کو نقل کیا ہے، اور اہم نصیحتیں ہیں. انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اور فرما رہے آپ نے دیکھا ہوگا گدھا جب بولتا ہے تو لوگوں کے کان پہ گرا گزرتا ہے. تو یہاں پر اب یہ 2 نصیحت ہے کہ راستہ جب چلو تو وقار اور سکینے یعنی سکون کے ساتھ چلو، آرام سے چلو، بہت تیزی سے نہ بھاگو. بعض حضرات کو دیکھتے ہو کہ بہت تیزی سے بھاگتے ہیں، اور بعض ایسا چلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دل ہی نہیں ہے کہ وہ راستہ طے کریں، قدم ہی نہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں. جناب لقمان حکیم نے کہا میرے لال راستہ چلنے میں جو ہے وہ ذرا سا میانہ روی اختیار کرو، درمیانی، نہ بہت تیزی سے بھاگو نہ بہت آہستہ چلو. چنانچہ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پہ بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے. سورہ مبارکہ فرقان میں آپ ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر 63 وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی تواضع سے چلتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں.
اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام، بس اتنا کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ جاہل سے وہ بات نہیں کرتے، اس لیے زیادہ بات ہوگی تو زیادہ الجھ جائیں گے، لہذا سلامتی کی دعا دے کے ان کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا۔ یاد رکھیے انسان جب بہت تیزی سے جاتا ہے تو اس کی آبرو اور عزت جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان با شخصیت ہے، اس کی شخصیت ہے، معلوم ہوا بہت تیزی سے چلا جا رہا ہے، ایک بچہ بھی بڑھ کے کچھ کہہ سکتا ہے، یعنی وہ بچہ جو ڈر رہا ہو گفتگو کرتے ہوئے اس شخص سے، اب وہ تیزی سے راستہ میں چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسان دوڑ رہا ہے، ہرولہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ حج کے موسم میں جو آپ جاتے ہیں وہاں پر صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جہاں ہرولہ کہتے ہیں، ہرولہ کہتے ہیں جو عام چال ہے اس سے ذرا بڑھ کے اور دوڑنے سے ذرا کمتا چال اپنی رکھے، اسے ہرولہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان اور بندہ مومن تیزی سے راستہ چلتا ہے، عام طور پہ جو چلنا ہے، تو اس کی اس میں عزت بھی جا سکتی ہے۔ اور روایت میں ہے سرعۃ المشی یذھب ببہاء المومن، بہت تیزی سے جب انسان چلتا ہے، یعنی سرعۃ المشی یعنی تیز رفتار جو ہے، یذھب ببہاء المومن، یہ مومن کی جو ہے کیا ہے، عزت کو ختم کر دیتا ہے، لہذا آہستہ انسان چلے۔ یہ روایت توقل العقول میں موجود ہے۔ اور اتنا آہستہ بھی نہ چلے، دوسری طرف بھی دوسرا رخ کہ لوگ کہیں ارے تو کاہل لگ رہا ہے، چلنا بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو بہت سکون سے چلتے تھے اور بہت جمع کے قدم چلتے تھے۔ روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مشى مشيا يعرف انه ليس بمشي عاجز ولا بکسلان، رسول خدا جب راستہ چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ نہ کوئی عاجز چل رہا ہے نہ کوئی کاہل چل رہا ہے، یعنی بہت سکون سے راستہ چلتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے راستہ چلنے والے بھی ہیں جو بالکل کاہل ہیں، قدم ہی نہیں اٹھانا چاہتے، بہت سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں، ساتھ میں چلنے والا بھی تھک جائے۔ لہذا جناب لقمان حکیم اپنے فرزند سے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ راستہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیزی سے چلو اور نہ بہت آہستہ چلو کہ لوگ تمہیں کاہل کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اسلام نے ہمیں کیسا نظام دیا ہے کہ ایک راستہ چلنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس پہ انسان غور نہیں کر سکتا ان تمام چیزوں کو پیش کر دیا ہے۔ کیسے راستہ چلنے کو اسلام بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے راستہ چلو تاکہ تمہاری شخصیت اور تمہاری آبرو محفوظ رہے۔ جب اس انداز سے چلو گے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے گی کہ چلنے کا انداز کیا بہتر ہے، اور فرما رہے ہیں۔ اور جب تیزی سے بھاگیں گے تو لوگ کہیں گے تو چلنا بھی نہیں آتا سرکار کو، اور بہت آہستہ ایسا چل رہے ہیں تو بھی لوگ کہہ دیں گے کہ یہ چلنا بھی نہیں چاہتے تو گھر سے باہر کیوں آئے۔ لہذا میانہ روی جو ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور پرسکون جو ہے راستہ چلنا چاہیے۔ یہ جناب لقمان حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فرزند سے یہ 9ویں نصیحت ہے، یہ 10 نصیحت ہے، اس کو لکھیے قرآن سے، اپنے گھر کے بچوں کو یاد دلائیے نصیحت، یہ 9 نصیحت تمام ہوئی کہ چلنے میں ایک اپنے بچوں کی تربیت کرنے، چلنے کے اعتبار سے بھی کیسے راستہ چلنا ہے۔
اس لیے کہ یہ بچے کے چلنے سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلے گا کہ آپ نے تربیت کیسی فرمائی ہے. یہ باہر جو بچے ہمارے گھر کے عکاس ہوتے ہیں، جو گھر میں ہو رہا ہے اس کو باہر ان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اور فرمایا تو ساری تربیت یہ جو ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کے اپنے بچے کو آمادہ کرے. 10ویں نصیحت اللہ اکبر وغضض من صوتک، جب گفتگو کرو تو آہستہ گفتگو کرو. یعنی اسلام گفتگو کرنے کا انداز بتا رہا کہ کیسے گفتگو کرنا چاہیے. چلنے کا انداز، گفتگو کا انداز، جب یہ سب معلوم ہو جائے گا انسان کی شخصیت مضبوط ہو جائے گی کہ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں گے. یہ 10 نصیحتیں جو جناب لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے اپنے فرزند کو فرمائی ہے، اگر ان 10 نصیحتوں پر ایک بچہ عمل کر کے چلے تو باوقار بن جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض بچے ہوتے ہیں لیکن بڑی شخصیت کے مالک ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو بڑی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. ایران میں ایک حافظ قرآن تھا، بچہ تھا اس وقت جب میں پہنچا ہوں. حافظ محمد حسین طباطبائی، چھوٹا بچہ، پورا قرآن حفظ لگا گیا اور متعدد طریقے سے وہ قرآن سناتا تھا. باپ اشارہ میں دیکھتا تھا کہ باپ اشارہ کر رہا اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. نہ جانے کیسے کیسے اس نے حفظ کرایا تھا کہ قرآن کے واقعات کی عکاسی جب وہ کرتے تھے تو وہ آیت پڑھتا تھا اشارے کے ذریعے سے. عجیب کیفیت تھی. اور وہ تدلاتی ہوئی بچپنے کی زبان جو ہوتی ہے اس لہجے میں پڑھتا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بچہ ہے تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے بڑا ہو اور قد چھوٹا رہ گیا ہو، لہذا وہ پروردگار نے وہ جو زبان بچپنے کی ہوتی ہے اسی زبان میں اسی لہجے میں بچہ قرآن سنا. اس وقت اس کا وزن کیا تھا، خدا کی قسم بڑے بڑے جو ہے ہاتھ چومنے کے مجبور تھے. بچے کی شخصیت ہے یہ اسلامی جب تربیت ہوتی ہے تو بچہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں ان کے ماں باپ پورا ماحول قرآنی ماحول بنائے ہوئے تھے. اور ہمارے گھر میں ہر وقت قرآن مجید کے آیات کی تلاوت ہوتی تھی. بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے وہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکے کی سرزمین پر پہنچ کر بڑے بڑے حفاظ کو جو ہے وہ مربوط کر کے واپس آیا ہے. یہ شخصیت اس بچے کی ہو گئی تھی. میں خود اس وقت وہاں موجود تھا، وہ بچے کو دیکھ رہا. اس کے پاس سنیے بڑی بڑی شخصیتیں ملنے جاتی تھیں. اب تقاضا کیا تھا، بچے کھیلتے بھی ہیں، ایک وقت کھیل کا ہوتا ہے، جب ملنے جاتی تھی بڑی بڑی شخصیتیں، ملاقات ہوتی تھی تو بچہ فوراً کہہ دیتا تھا میرا وقت تمام ہو رہا، اب میں کھیلنے کی طرف جا رہا ہوں، میرا وقت کھیلنے کا ہو گیا. اگر اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کر لو تمہاری عمر میں برکت ہوگی. اس طریقے سے منظم کر لو. ابھی ایام شہادت آ رہے ہیں، حتماً آپ پڑھیے اور بچوں سے کریے، پڑھیے. نہج البلاغہ میں وصیت امام علی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کیا ہے، آپ اردو میں ترجمہ یا انگلش میں دونوں زبان میں موجود ہے. اپنے گھر میں لے کے گھر والوں کو بیٹھ کے سنائیے کہ امیر المومنین نے کیا وصیت فرمائی ہے. بیٹھیے اور پڑھیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. امیر المومنین کی وصیت ہے، جہاں پہ مکتوبات خطوط اور لیٹر سے امام کے ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے، آپ کو وہاں مل جائے گی. آپ ضرور جو ہے ملاحظہ فرمائیے. تو دیکھیے آپ نے جناب لقمان حکیم نے جو 10 نصیحتیں کیا ہے اس میں کس سے آغاز ہوا تھا نصیحت کا؟ توحید باری اور نفی شرک سے، یعنی عقائد کو بھی بیان کیا اور آخر میں اخلاقیات کو بھی بیان کیا. ان 10 نصیحتوں میں 2 اہم موضوع کو پیش کیا ہے. یعنی
جہاں عقائد ضروری ہے وہیں اخلاقیات بھی ضروری ہے. اور ہمارا زیادہ یہ اخلاقی موضوع ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو گفتگو کریں. بےہودہ جو ہے فریاد نہ کرے جو چیختے ہیں لوگ. اس آیت کریمہ کے ذیل میں مرحوم طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں ایک روایت صادق آل محمد مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس میں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک کو بھی آہستہ کرو، بہت تیزی سے نہیں. بعض لوگ ہوتے دیکھتے ہیں پورے دونوں ہاتھ کے ذریعے سے یوں کر بیٹھتے ہیں، چھینکتے ہیں. بعض لوگوں کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، یا بعض جو بات کرتے ہیں عجیب چیزوں کو بلند کرتے ہیں. جانتے ہیں اس نے قرآن میں کیا کہا؟ اپنی آواز کو نرم رکھو. اس کے بعد کہا اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے. لہذا جو بےہودہ فریاد بلند کرتا ہے قرآن میں اس کی آواز کو گدھے کی آواز میں تبدیل کیا ہے. اور فرما رہے اس کی آواز گدھے جیسی. جیسے گدھا چیختا ہے دیکھتے لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس کے آواز میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے، شیرینی نہیں ہوتی ہے. لہذا ایسے جو بیگا لوگ فریاد کرتے ہیں چیختے ہیں، اس آواز کو اللہ نے اس آواز سے تشبیہ دیا. یا جو چیختے ہیں جو ہے اپنی کیفیت کو بدل کے بہت تیز آواز میں چیختے ہیں کہ پورے علاقے میں جو ہے آواز پہنچ جاتی ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اس کو اس سے تشبیہ دیا. لہذا ہم اپنی گفتگو اور اپنی آواز پہ کنٹرول کریں. ہاں آپ بلند آواز سے قرآن پڑھیں گے، اسلام اس کو سراہتا. آپ حق کے لیے آواز بلند کیجیے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے. لیکن بیجا جو فریاد کرتے ہیں اور آوازوں کو بلند کرتے ہیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس آواز کو گدھے کی آواز سے ترجیح دے رہا ہے. اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہ سارے مطالب ہیں. بہرحال حتیٰ کی دشمن کے سامنے بھی جائیں. یہ بہت اہم مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دشمن کے سامنے بھی گفتگو کریں تو نرم لہجے میں. اب قرآن سے میں ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں، شاید کہ آپ بڑے بڑے یونیورسٹی میں چلے جائیں گے یہ بات آپ کو نہیں ملے. جو قرآن نے پیش کیا ہے اور فری میں تعلیم دی ہے، غور کیجیے. کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں ہے. جہاں فیس لگتی ہے بھیڑ بھی ہوتی ہے. غور فرما رہے. یہ اب جو دینے جا رہا ہوں نقطہ قرآن کے حوالے سے قرآنی نقطہ ہے، اس کو لیجئے دیکھیے کہ دشمن کے سامنے بھی نرم لہجے میں کلام کرے. فرعون کتنا تھا دشمن تھا، باغی ہو گیا تھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جناب ہارون دونوں سے کہا کہ جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کو سمجھانے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لیکن جب جانا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا. اور ہمارے یعنی دشمن کے سامنے بھی کیسے گفتگو کرنا ہے یہ قرآن سکھا رہا ہے. اب جانتے ہیں قرآن نے کیوں کہا نرم لہجے میں؟ اس کا اثر دیکھیے جو قرآن بیان کر رہا ہے. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. نرم لہجے میں گفتگو کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا او یکشا، یا وہ ڈر جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب باشخصیت ہو کر نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے لوگ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے اگر چیخ کے بات کریں تو شخصیت ختم ہو جاتی ہے، سامنے والا بھی آپ پر غلبہ پیدا کر لیتا ہے. یہ سب مشاہدات میں ہے چیزیں. لیکن جب نرم لہجے میں کلام کر کے ایک مطلب کو پہنچاتا ہے تو اس آہستہ آواز سے بڑے بڑے دشمنوں کے کاخ لرز جاتے ہیں، ان کی عمارتیں لرز جاتی ہیں.
ائمہ خدا علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ یہی تو گفتگو فرماتے تھے، دشمنوں کی حکومتیں لرزہ بردام، لہذا آہستہ گفتگو کرنے میں یا تو نصیحت ملتی ہے یا کم از کم دشمن ڈر جاتا ہے. تو نصیحت کرنے کے لیے بھی لہجے کو نرم کرنا چاہیے، سخت لہجے میں نصیحت نہ کریں. اس لیے گھر میں بچوں کی جب تربیت کرے تو یاد رہے کہ لہجہ نرم ہو. یہ تو دشمن کے سامنے بھی اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے لہجے کو نرم رکھو. اب اس سے بڑا، فرعون سے بڑا کون دشمن تھا دین کا، اسلام کا؟ تمام ہو رہی ہے. اور یہ آپ جو ہے اپنے زبان کو عادت دیں. آپ دیکھیے اگر یہ لہجہ استعمال کریں گے آپ کے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، دشمن کم ہو جائیں گے. آپ ایسا لہجہ اختیار کر کے خدا کی قسم دیکھیے، نرم لہجے میں لوگوں سے گفتگو کریے، زبان شیرین ہو، بہترین ہو، تو لوگ دیکھیے آپ کے کیسے چاہنے والے ہو جاتے ہیں اور دشمن آپ کے کم ہو جائیں گے. اس لیے کہ لہجہ آپ کا اتنا بہترین اور خوبصورت ہے کہ لوگ جو ہے آپ کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ سے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث مبارک میں ہے. معصوم فرماتے ہیں عود لسانک لین الکلام وبدل السلام یکسر محبوک ویقل مبغوضک. آپ اپنی زبان کو جو ہے نرم لہجے کی عادت ڈالیں اور سلام کرنے کی عادت ڈالیں، لوگ آپ کے دوست زیادہ ہوتے جائیں گے، دشمن کم ہوتے جائیں گے. اور فرما رہے ہیں مسئلہ ہے ایک ایک حدیث میں کیسے کیسے مطالب کو، خدا کی قسم میں وقت میں آج جاتا ہوں جب مطالعہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں کہ ہمیں کیسی کیسی باتیں اللہ نے عنایت کر دی ہے جن کو ہم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے، اور یہ مومن کی علامت یہ دیکھیے. یاد رکھیے آخر کلام میں یہ کہہ دوں کہ انسان زیادہ تر اسے خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. جہاں گفتگو کی ضرورت ہو وہیں گفتگو کریں. یہ اسلام کا فارمولہ. زیادہ تر انسان خاموش رہیے، دیکھیں اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے. خاموشی سے لوگ ڈر جاتے ہیں. اور بات بھی کرے تو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ نرم لہجے میں خاموش رہیں. جہاں ضرورت بھی ہو تو لہجہ کیا ہو؟ نرم. اور فرما رہے ہیں. اور یہ مومن کی علامت ہے. امام فرماتے ہیں مومن کی علامت ہے کثیر صمت، وہ زیادہ خاموش رہتا ہے، خاموش مزاج ہوتا ہے. وہ مشغول وقت، اور اپنے وقت کو بزی رکھتا ہے، بیکار نہیں رہتا ہے، کسی نہ کسی کام میں اپنے کو بزی رکھتا ہے. دیکھیے وقت ہے، اس سے استفادہ کریں. اگر 24 گھنٹے کو ہم تقسیم کر لیں اپنے کام کے لیے تو جان لیجیے کہ وقت میں برکت، عمر میں برکت، ہر چیز میں برکت ہوگی. لہذا یہ مومن، تو انسان مومن کو خاموش رہنا چاہیے. خاموشی بولنے سے بہتر ہے، لیکن بولے تو کہاں؟ جہاں حق کی بات ہو، جہاں ضرورت ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بول دیتے ہیں، اور جہاں بولنا چاہیے، حق کی آواز بلند کرنا چاہیے، وہاں مصلحت کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں. یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں. لہذا خاموش رہیں، اور اگر بولنا بھی ہو تو نرم لہجے میں بولے. کہاں؟ جہاں حق کی بات ہو، حق سے دفاع ہو، جہاں بولنا ضروری ہو وہاں بولے. پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کی عمر میں برکت عنایت کرتا ہے. یہ 10 نصیحتیں جناب لقمان حکیم علیہ الرحمٰن. جو اچھی بات ہوتی ہے قرآن اپنے دامن میں اسے جگہ دے دیتا ہے. جناب لقمان حکیم نے نصیحت کیا، لیکن قرآن حکیم نے ان نصیحتوں کو نقل کر دیا. جو چیزیں اسلام پسند کرتا ہے اسلام اسے اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے. اسلام ہر دولت کو پسند نہیں کرتا، اس دولت کو پسند کرتا ہے جو اسلام کے کام آ جائے. اس دولت کو اسلام پسند کرتا ہے جو دولت اسلام کے لیے کام آ جائے. اور اس دولت کا ذکر پھر قرآن کرتا ہے کہ میرے نبی تمہارے پاس کچھ نہ تھا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا. جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے غنی کر دیا. اور غنی جو پیغمبر ہوئے تو اسلام کو بے نیاز کر دیا. وہ خدیجہ الکبریٰ، وہ بی بی، وہ ملکۃ العرب،
پیغمبر کہتے تھے کہاں ہے خدیجہ جیسی کوئی خاتون، اینا مثل خدیجہ، یہ روایت میں خدیجہ جیسی کہاں کوئی ہے خاتون، کوئی نہیں ہے۔ نبی کی 15 بیویاں تھیں، 15 میں خدیجہ جیسا کوئی نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد فرماتے تھے انتقال کے بعد، رحلت کے بعد، یہ شہزادی ملکۃ العرب تھی، ملکۃ العرب کا نام، سب کچھ اسلام کے دے دیا۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی نا تو شہزادی فاطمہ بہت کم سن تھی، بہت کم سن تھی شہزادی۔ ایک جملہ کہا میرے لالے میں دنیا سے اب جا رہی ہوں، مجھے کفن کی ضرورت ہے، میں تمہارے بابا سے نہیں کہہ سکتی، اپنے بابا سے کہہ دو کہ اپنی آبا کا کفن مجھے دے دیں گے۔ لو ارباب اعظم شہزادی نے جا کر اپنے بابا رسول اعظم سے کہا کہ میری ماں یہ کہہ رہی جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ وصیت کر رہی ہے کہ اپنی آبا کا جو ہے کفن مجھے دے دینا۔ پیغمبر کو یہ وصیت کیا اور اس کے بعد جبریل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جنت سے اللہ نے کفن بھیجا ہے۔ اب جانتے ہو یہ 2 کفن جمع ہو گئے، رسول اعظم نے اپنی آبا کا بھی کفن دے دیا اور جو جنت سے کفن آیا تھا وہ بھی بنا دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ارے خدیجہ کو 2 کفن دے دیا مگر آپ کا نوازا حسین، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ پر رونے کے لیے اللہ یہی کافی ہے۔ ایک وصیت یہ تھی، شہزادی بڑی کم سن تھی، قابل بابا سے کہی، اور دوسری وصیت خود ڈائریکٹ رسول اعظم سے کیا اور کہا یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ بہت کم سن ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، اس سے خبردار رکھنا، یہ شہزادی ہے۔ لو ارباب اعظم یہ دوسری وصیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی، فاطمہ سے خبردار رکھنا۔ اور جانتے ہو جب فاطمہ کائنات سے جانے لگی تو علی مرتضیٰ سے کہا میرا حسین بڑا کم سن ہے، اس سے خبردار رہنا۔ ارباب اعظم ایک وصیت خدیجہ نے کیا رسول اعظم سے، میری بیٹی بڑی کم سن ہے، اس سے خبردار رہنا۔ ایک وصیت زہرا نے کیا علی مرتضیٰ سے، میرا حسین بڑا کم سن ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اے علی مرتضیٰ میرا حسین بڑا پیاسا ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس رو لو، اگر رونا نہ ہے امام سے فریاد کیا کرو اور کہا کرو مولا میرے دل کو نرم کر دے آج کے جب کی مصیبت پر رونے کے لیے۔ لو ارباب اعظم جملہ سنو تمام کر رہا ہوں۔ علی مرتضیٰ سے یہ وصیت کہ میرا حسین بڑا پیاسا ہوتا ہے، جب راتوں کو سوتا ہے نا تو اٹھ کر پانی مانگتا ہے۔ علی مرتضیٰ میں نہ رہوں گے، میرا حسین جب پانی مانگے تو اسے پلا دینا۔ لو مولا کے چاہنے والوں جملہ سنو، ایک مرتبہ جناب زہرا نے یہ وصیت کیا تھا نا علی میرے قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، قبر زہرا لرزنے لگی، اے علی قیامت ہو گئی، میرا حسین پیاسا ہے۔ ہار بابے اعظم میرا حسین پیاسا ہے۔ علی مرتضیٰ آئے پانی پلائے۔ اب 2 وصیتیں ہیں نا، ایک خدیجہ الکبریٰ نے وصیت کیا کہ میری لاڈلی فاطمہ سے خبردار رہنا، ایک وصیت جناب شہزادی نے کیا علی مرتضیٰ سے، میرے حسین سے خبردار رہنا، میرا حسین بڑا چھوٹا ہے۔ خدیجہ کہہ رہی ہے شہزادی فاطمہ سے خبردار رہنا، رسول اعظم سے میری شہزادی بڑی کم سن ہے، دونوں بڑی کم سن ہے، دونوں کی وصیت ہے، لیکن ایک کی وصیت پہ امت نے ایسے عمل کیا کہ شہزادی کے اوپر لا کے در و دروازہ گرا کر پسلیاں چور چور کر دیا، اور دوسری وصیت جو تھی میرے حسین سے خبردار رہنا، ارے کربلا میں اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا کر اس کی پسلیوں کو چور چور کر دیا، نہ زہرا سلامت رہی نہ حسین سلامت رہی۔
فأي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين خدایا بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا